تو آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں، ڈپریشن کی سمپٹمز کے بارے میں کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج کے اس ماڈرن دور میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً دنیا میں 30 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اور 2030 تک یہ شرح بڑھ کر جو ہے یہ دگنا ہو جائے گی۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈپریشن میں کچھ اچھا نہیں لگتا، کسی کام میں انسان کا جی نہیں لگتا، انسان 24 گھنٹے جو ہے وہ منفی سوچ میں لگا رہتا ہے، انسان میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں۔ تو ڈپریشن ہماری اس دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، انسان کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریس ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریس بندہ ہوتا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس صورتحال جب ان پر آتی ہے تو اس سے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن سے نکل ہی نہیں پاتے، بلکہ مستقل طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہر ٹائم پریشان رہنا، اکثر پریشانی کے عالم میں گزرنا۔ تو اگر یقین کریں کہ ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی ان کی پسندیدہ مووی یا پسندیدہ کوئی سیریل بھی دکھا دے، کوئی مزاحیہ پروگرام بھی دکھا دے، تو پھر بھی وہاں پر ڈپریشن کا شکار آدمی پریشان ہی بیٹھا رہے گا، یعنی وہ ہنسنا ہی بھول جاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار مجبوری سے اسے ہنسنا بھی پڑتا ہے تو ہنسی جو ہے اس کی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار جو مریض ہوتا ہے، وہ عام طور پر دوسرے وہ آئسولیشن چاہتا ہے، وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ اگر وہ ایسا آدمی جو کسی شادی کی تقریب میں چلا جاتا ہے، تو اگر اس کو اس کا کوئی جاننے والا ملتا ہے تو وہ اسے دور بھاگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پہچان نہ لے، یہ میرے جاننے والا ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن سے ہم کس طرح سے اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، تو الٹا وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ڈپریشن کا جو شکار شخص ہے وہ یہ قبول کرتا ہے کہ واقعی میں ڈپریشن میں ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈپریشن سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے انسان کامیابی کی طرف بھی دوڑتا ہے، یعنی آپ پر کوئی مشکل پڑتی ہے، آپ کسی ڈپریشن میں جلتے ہیں، تو ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ایک نئی جو ہے سپارک پیدا کرتی ہے، ایک نیا جو ہے وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو آپ اس صورتحال سے بہت جلدی نکل سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے۔ تو ڈپریشن کا جو شکار شخص ہوتا ہے پارٹیسپینٹ، وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، میں کیسا ہوں، اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں اس سے جو ہے وہ بالکل کم پرسنالٹیڈ ہوں۔ دوسروں سے دور بھاگنا، اکیلا پن۔ اس کے بعد جب صبح اٹھنا تو پریشان ہو کے اٹھنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر صبح اٹھے نا تو یقین کریں نئی صبح کا آغاز کریں کہ آج میری صبح بہترین ہوگی، آج میرا دن بہترین گزرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہی اسی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ آج پتہ نہیں دن میرا کیسے گزرے گا، کل میرا وہ کیسے گزرے گا، یعنی کل کیسا گزرے گا کی خاطر ہم آج اپنا جو ہے آج وہ پریشانی میں گزار دیتے ہیں۔ تو ڈپریشن میں ہر ٹائم انسان منفی سوچتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کا کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ تو ڈپریشن کی وجہ سے انسان کا جو مائنڈ ہے، انسان کا ذہن ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔
انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, انسان کی جو نظر ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. بعض ڈپریشن کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈپریشن کی وجہ سے ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے, ویٹ لوز کرتے ہیں. بعض پیشنٹ مزے کی بات ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. انسان کو بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے, انسان اپنی رکھی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں. انسان کو بھوک بھی نہیں لگتی. لیکن بعض ڈپریشن کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تھوڑی سی ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ ان کو بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر تھوڑی سی کوئی پریشانی پڑتی ہے, وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. ڈپریشن سے پہلے انسان جس چیز کا شکار ہوتا ہے وہ سٹریس ہے. سٹریس کا مطلب ہوتا ہے معمولی پریشانی آپ پہ آنا, کسی کام پر آپ پر بوجھ پڑ جانا, امتحانات کی تیاری کی وجہ سے آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. اس کے بعد آپ نے کسی جاب کی تیاری کرنی ہے, آپ سٹریس میں ہوتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. آپ نے انٹرویو کے ذریعے جانا ہے تو آپ سٹریس میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی ٹیم جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے کرکٹ کے میدان میں یا فٹ بال کے میدان میں, اس کے کھلاڑی بھی سٹریس میں ہوتے ہیں کہ آج ہم نے پتہ نہیں جیتنا ہے کہ نہیں جیتنا, ہم جیتیں گے یا ہاریں گے. لیکن جو ہی وہی صورتحال سے نکل جاتے ہیں, میچ ختم ہوتا ہے, وہ جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں, وہ اس سٹریس سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک سٹریس جو ہے وقتی چیز کا نام ہے. لیکن جب آپ لگاتار سٹریس میں رہتے ہیں, اس سٹریس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں, لگاتار آپ کو ٹینشن یہی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں, جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو پھر صورتحال یہ ہے کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں, کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر, کون سی عادات ہیں اگر ان کو ہم اپنائیں تو ہم ڈپریشن کو جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو کرتا ہے اور وہ اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو میری طرف جو بھی امتحان آیا ہے, میں جس صورتحال سے بھی گزر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جس نے مجھے اس صورتحال سے دوچار کیا ہے تو انسان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہی ذات مجھے ان مشکلات سے نکالے گی. جب آپ پر مشکلات آئیں گی نہیں تو آپ سیکھیں گے ہی نہیں, آپ کو دنیا کا نہیں پتہ چلے گا. اسی لیے امتحان یا پریشانی ان لوگوں پر آتی ہے جو ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ڈپریشن, پریشانی, مشکلات, دکھ, تکلیفیں, اس سے انسان کے اندر ایک نیا سپارک پیدا ہوتا ہے, ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو فرض کریں کہ ہم خوشی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے خوش کس طرح سے رہنا ہے. تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں جب سردی کا موسم ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ گرمی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, گرمی بھی آنی ہے. ہم سردی سے دوچار ہو رہے ہیں تو گرمی جو ہے وہ بھی آنی ہے. فرض کریں کہ ہم سانس ہم لے رہے ہیں, تو اگر ہم یہ سوچیں کچھ دیر کے لیے کہ اگر سانس بند ہو جائے تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوگی, تو پھر چلتی سانس کے بارے میں ہم سوچ کے خوش ہوں گے. اگر ہم ڈپریشن میں ہیں, پریشان ہیں اس چیز کے بارے میں کہ میں نے یہ گین کرنا ہے, میں نے یہ گین کرنا ہے, میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, تو یقین کریں آپ 2 منٹ کے لیے تمام لوگ اپنی آنکھیں بند کریں. 2 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کریں. آپ سوچیں کہ آپ کے جو پیرنٹس آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس قیمتی خزانہ ہے, آپ کا جو گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی جاب ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, یہ آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے اگر یہ آپ سے چھن جائے رات کو تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی. اور پھر 2 منٹ کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ چیزیں آپ کو واپس دے دے, تو پھر آپ کتنی خوشی ہوگی آپ میں. تو ایک تاجر تھا ہندوستان کا, تو وہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و زر, بہت زیادہ دولت تھی,
لیکن وہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا. تو اس کا ایک دوست اس کو بزرگ کے پاس لے کے گیا. تو بزرگ سے اس نے کہا کہ یہ میرا دوست امیر بہت ہے لیکن ہر ٹائم پریشان رہتا ہے. اس نے کہا اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا بھی ہے. وہ درویش نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہیرا مجھے پکڑا دو. وہ ہیرا درویش نے اس تاجر سے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد وہ ہیرے کو لے کے بھاگ گیا. وہ تاجر اس کے پیچھے، وہ ایک درخت پہ چڑھ گیا درویش. تو تاجر جو ہے وہ منتیں کرے کہ خدا کے لیے میرا ہیرا مجھے واپس کر دو، تو میں زندگی میں کبھی جو ہے وہ دکھ سے دوچار نہیں ہوں گا، کبھی غمگین نہیں ہوں گا. تو کچھ دیر کے بعد درویش نے ہیرا اس کو واپس کر دیا اور اس کو سینے سے اس نے لگایا اور خوش ہو گیا. تو درویش نے تاجر سے کہا کہ جب ہیرا تمہارے پاس موجود تھا تو تمہیں اس کی قدر نہیں تھی، جب وہ چھن گیا تو تمہیں اس کی قدر ہوئی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بہت سے مواقع اس نے ہمیں دیے ہیں. تو ہر حال میں اس کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے ہمیں اس امتحان میں جو ذات ڈالتی ہے وہ ہمیں امتحان سے نکال بھی سکتی ہے. وسلام.